وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدے کا سبق تختی نمبر 12، شد والی تختی۔ شد کا لغوی معنی سختی ہے، لیکن تجوید کی اصطلاح میں شد کا معنی ٹھہراؤ، جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں شد کا معنی ٹھہراؤ، جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سختی نہیں ہے۔ حرف میں جو سختی ہوتی ہے وہ شد کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حرف میں سختی، نرمی، ضعف یہ شد کی وجہ سے نہیں بلکہ صفات کی وجہ سے ہوتی۔ جس حرف میں شدت صفت ہوگی، آواز بند ہوگی، سختی۔ جس حرف میں توسط، رخوت، ہم صفت ہوگی، اس حرف میں نرمی، ضعف، سانس جاری۔ تو اس لیے شد کا یہ معنی ہے۔ پھر جب ہم جس حرف کا ہجا کریں گے تو پہلے وہ حرف ساکن ہوتا ہے، پھر حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب ساکن ہوگا پھر ہمیں معلوم ہوگا تختی نمبر 10 کی طرح کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے اور اس حرف میں صفت کیا ہے۔ مخرج اور صفات کی پریکٹس ہوگی۔ پھر جب ہم قلقلے والے حروف کا جب ہجا کریں گے تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے، ہم قلقلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم حرف کو شد والے حرف کے ساتھ جو ملاتے ہیں وہ جزم کی وجہ سے نہیں ملاتے بلکہ شد کی وجہ سے ملاتے۔ تو اس لیے تو حرف میں نرمی، ٹھہراؤ، تو جس حرف کے پر شد ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلے جزم پھر حرکت کے ساتھ، پھر اس حرف کی آواز آئے اور اس حرف پر ٹھہراؤ ہو اور آواز تھوڑی سی جاری رکھیں تاکہ آواز نہ رکے۔ تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ ایاک نعبد، سختی کرتے ہیں، آواز کو روک لیتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن تو آواز کو روکنا نہیں، ٹھہراؤ، آواز کو جاری رکھنا۔ پھر اس تختی میں جو مسئلہ ہے پوری نہیں پڑھاتے، اس تختی کو مکمل نہیں پڑھاتے، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میری ہر ایک سے گزارش ہے کہ اس تختی کو مکمل پڑھائیں، مکمل پڑھائیں۔ پہلے زبر کے ساتھ با سے یا تک، پھر زیر کے ساتھ با سے یا تک، پھر پیش کے ساتھ با سے یا تک۔ ہم بھی ایسے پڑھاتے ہیں، مکمل تختی پڑھاتے ہیں، لکھوا کر پھر پڑھاتے ہیں۔ قاعدے کے اندر تو کم لکھی ہوتی ہے لیکن ہم پوری پڑھاتے ہیں، پوری لکھاتے ہیں، پوری پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس تختی کو پوری پڑھائیں تاکہ ہر حرف کی پریکٹس ہو۔ شد کی بہت اہم ہوتی ہے کہ بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں، ان غلطیوں سے بچنے کے لیے تختی پوری پڑھائیں، پوری پریکٹس کریں۔ خاص طور پر وہ حروف جو جس میں توسل صفت ہے اور جن میں رخوت صفت ہے، جن میں ہم صفت ہے، خاص طور پر ان کی ضرور پریکٹس کروائیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس تختی کو پڑھیں گے، 6 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ پہلے ہم پڑھیں گے زبر کے ساتھ با سے زا تک، پھر پڑھیں گے سین سے آخر تک زبر کے ساتھ، پھر ہم دوسری زیر کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، پھر پیش کے ساتھ۔ تو 2 زبروں کے ساتھ اس کی کوئی پریکٹس کروانا یا پڑھانا وہ کتنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس تختی کے ہجا کر لیتے ہیں۔ ہجا کرنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زب حرف کا نام مکمل لینا،
یہ بھی خیال کر لیجیے گا، حرف کا نام مکمل ہے نا ہجا کرتے وقت بھی، تو قلقلہ نہیں کریں گے. حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با یہ ٹھہراؤ ہے، اب با. دوسرا طریقہ حمزہ زبر با، اب با زیر بھی، اب بھی. حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو. اتا، اتی، اتو. پہلے جب ساکن ہوتا ہے مخرج معلوم ہوگا، پھر صفت معلوم ہوگی، ان دونوں میں شدت صفت کی وجہ سے آواز بند ہوگی. اب سا رخوت کی آواز کو جاری، نرمی، سختی نہیں ہے، اگر سختی ہو تو سا سین بنے گا، نرمی. حمزہ زبر سا، اس، اس، سا زبر سا، اس، سا. حمزہ زبر سا، اس، سا زیر سی، اس، سی. حمزہ زبر سا، اس، سا پیش سو، اس، سو، اس، سا، اس، سی، اس، سو. ہمس اور رخوت صفت کی وجہ سے سانس اور آواز کا جاری، رخوت کی وجہ سے آواز میں نرمی ہے، ذوف ہے. حمزہ زبر جیم، اج، جیم زبر جا، اج، جا، اج، جی، اج، جو. قلقلہ نہیں کریں گے. اح، احی، احو، اخو، اخوی، اخو. حمزہ زبر دال، اد، دال زبر دا، اد، دا. حمزہ زبر دال، اد، دال زیر دی، اد، دی. حمزہ زبر دال، اد، دال پیش دو، اد، دو، اد، دا، اد، دی، اد، دو. حرف نرمی. حمزہ زبر زال، از، از، زال زبر ز، از، ز. حمزہ زبر زال، از، زال زیر زی، از، زی. حمزہ زبر زال، از، زال پیش زو، از، زو، از، زا، از، زی، از، زو. تو رو کے بارے میں جان لیں، اصول کیا ہے کہ رو مشدد اپنی حرکت کے تابع ہوتا ہے. رو مشدد اپنی حرکت کے موافق پر یا بریک پڑھا جائے گا. رو مشدد اس کے اوپر زبر ہو، اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے رو پر. رو مشدد اس کے نیچے زیر ہو لیکن اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے رو بریک. تو اس لیے رو مشدد ایک ہی رو کے حکم میں ہوتا ہے، دو رو کے حکم میں نہیں ہوتا. تو اس لیے جب ہم ہجا کریں گے تو رو کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے، توسط صفت کی وجہ سے تھوڑی سی آواز کو جاری رکھیں گے، آواز کو روکیں گے نہیں. حمزہ زبر رو، اور، اور یوں نہیں کریں گے، اور آواز کو روکیں گے نہیں. رو زبر رو، اور رو. اب را بریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، شروع ہی سے بریک کریں گے کیونکہ ہم حمزہ کو را کے ساتھ ملاتے ہیں شد کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے نہیں ملاتے، اس لیے یہ را شروع ہی سے بریک ہوگی. اب غلطی کیا ہوتی ہے، من شر ریل، اور ری، یہ غلطی ہے، اور نہیں، کیونکہ قاعدہ بتاتے ہیں را ساکن سے پہلے زبر ہے. نہیں، ہم یہاں پر حمزہ کو را کے ساتھ شد کی وجہ سے ملاتے ہیں، جزم کی وجہ سے نہیں ملا رہے، ٹھیک ہے. تو را ایک ہی را کے حکم میں ہوتی ہے. حمزہ زبر رو، ار، ار، رو زیر ری، ار، ری.
آواز بھی جاری اور را بھی بریک. حمزہ زبر رو، اور رو پیش رو، اور رو، اور رو، اری، اری، اور ازا، ازی. حمزہ زبر زا، ازا پیش زو، ازو. سیٹی کی وجہ اس میں، سفیر کی وجہ سے سیٹی اور رخبت کی وجہ سے آواز کو جاری نرمی کے ساتھ. ازا، ازی، ازو. تو جو سیٹی والے روپ ہوتے ہیں ان میں سختی نہیں ہے، سیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو نرمی کے ساتھ. تو یہ ہم نے پہلا سبق تختی نمبر 12 شد والی تختی زبر کے ساتھ حمزہ زبر با اب سے ازو تک ہم نے پڑھا اور اس پہ بنیادی اصول باتیں وہ بھی بتا دی گئیں. تو آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم ایک دو باتیں کر تاکہ سبق کی یاد دہانی کے لیے ہم گفتگو کر آگے نیا سبق شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.